صفحہ نمبر 49 13واں باب پودے اور جانور جاندار چیزیں۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ میں سانس لیتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں۔ پہلے میں بہت چھوٹا تھا مگر اب بڑا ہو رہا ہوں۔ میں ایک جاندار ہوں۔ یہ میرا گھوڑا ہے، یہ گھاس کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ یہ بہت تیز دوڑتا ہے۔ اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ وہ جب بڑا ہوگا تو وہ بھی تیز دوڑے گا۔ یہ بھی ایک جاندار ہے۔ تمام انسان، جانور اور پودے جاندار ہیں کیونکہ وہ سانس لیتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، خوراک کھاتے اور پانی پیتے ہیں۔ وہ چھوٹے سے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 49 سے یہ سوالات ایگزام میں آ سکتے ہیں۔ جاندار چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جو چیزیں زندہ ہوتی ہیں انہیں جاندار چیزیں کہا جاتا ہے۔ کون کون سی چیزیں جاندار ہیں؟ تمام انسان، جانور اور پودے جاندار ہیں کیونکہ وہ سانس لیتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، خوراک کھاتے اور پانی پیتے ہیں۔ وہ چھوٹے سے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 50 بے جان چیزیں۔ وہ چیزیں جو اپنی جگہ سے خود حرکت نہیں کر سکتی، سانس نہیں لیتی اور نہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بے جان کہلاتی ہیں۔ پہاڑ، برتن اور کھلونے بے جان ہیں۔ سرگرمی: درج ذیل تصاویر میں جاندار چیزوں کے سامنے جاندار اور بے جان چیزوں کے سامنے بے جان لکھیں۔ اب کتاب بنی ہوئی ہے، کتاب ایک بے جان چیز ہے تو یہاں بے جان لکھ دیں گے۔ لڑکا جاندار، گاڑی بے جان، بلی جاندار، کرسی بے جان، درخت جاندار۔ جاندار چیزیں کون سی ہیں؟ کوئی سی 5 چیزوں کے نام بتائیں۔ پودے، پرندے، انسان، جانور، حشرات۔ کوئی سی 5 بے جان چیزوں کے نام بتائیں۔ میز، کرسی، صوفہ، دیوار، کھلونا۔ صفحہ نمبر 51 پودے اور درخت۔ ہماری زندگی کے لیے پودے اور درخت بہت ضروری ہیں۔ یہ ماحول کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پودے ہمیں سایہ اور غذا فراہم کرتے ہیں۔ پودے بہت سے پرندوں کا گھر بھی ہیں۔ پودے کئی اقسام کے ہوتے ہیں۔ کچھ خوشبودار پھولوں سے بھرے ہوتے ہیں، کچھ مزیدار پھل فراہم کرتے ہیں۔ درختوں کی لکڑی سے ہمارے استعمال کی بہت سی چیزیں بنتی ہیں۔ ہمیں درختوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ زبانی بتائیے، اگر پودے اور درخت نہ ہوتے تو ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ اگر پودے اور درخت نہ ہوتے تو زندگی ممکن نہ ہوتی۔ آپ کے ارد گرد موجود چیزوں میں سے کون سی چیزیں درختوں کی وجہ سے بنی ہیں؟ میز، کرسی، دروازہ۔ صفحہ نمبر 51 سے یہ سوالات آ سکتے ہیں۔ درختوں کے 5 فائدے بتائیں۔ یہ ماحول کو صاف رکھتے ہیں۔ درخت ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں۔ درخت ہمیں غذا فراہم کرتے ہیں۔ درختوں سے مزیدار پھل حاصل ہوتے ہیں۔ درختوں کی لکڑی سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں۔ پودے اور درخت کیوں ضروری ہیں؟ ہماری زندگی کے لیے پودے اور درخت بہت ضروری ہیں۔ یہ ماحول کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں غذا فراہم کرتے ہیں۔ یہ بہت سے پرندوں کا گھر ہوتے ہیں۔ پودے کتنی اقسام کے ہوتے ہیں؟ پودے کئی اقسام کے ہوتے ہیں۔ کچھ خوشبودار پھولوں سے بھرے ہوتے ہیں، کچھ مزیدار پھل فراہم کرتے ہیں۔ درختوں کی لکڑی کس کام آتی ہے؟ درختوں کی لکڑی سے ہمارے استعمال کی بہت سی چیزیں بنتی ہیں۔ صفحہ نمبر 52 جانور۔ ہماری اس خوبصورت دنیا میں انسانوں اور پودوں کے ساتھ ساتھ بہت سے جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ جانور چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ جانور بڑے ہوتے ہیں۔ کچھ جانوروں کی کھال سخت ہوتی ہے، کچھ جانوروں کی کھال نرم ہوتی ہے۔ کچھ پرندوں کے پنجے بڑے ہوتے ہیں، کچھ جانوروں کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں۔ اس پیج سے کویشچن آ سکتا ہے، جانور کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تو ہم لکھیں گے جانور کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ جانور چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ جانور بڑے ہوتے ہیں۔ کچھ جانوروں کی کھال سخت ہوتی ہے، کچھ جانوروں کی کھال نرم ہوتی ہے۔ کچھ پرندوں کے پنجے بڑے ہوتے ہیں، کچھ جانوروں کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 53 پالتو جانور۔ کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں ہم اپنے گھروں میں پال سکتے ہیں، ہم انہیں پالتو جانور کہتے ہیں۔ ان میں مرغی، بلی، بکری، گائے اور کچھ پرندے شامل ہیں۔ کیا آپ ایسے ہی چند دوسرے جانوروں اور پرندوں کے نام بتا سکتے ہیں جنہیں ہم گھروں میں پال سکتے ہیں؟ کتا، بکری، بلی، گائے، مرغی، طوطا، مور۔ جنگلی جانور۔
کچھ جانور ایسے ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں اور عام طور پر گھروں میں نہیں پالے جاتے، وہ جنگلی جانور کہلاتے ہیں۔ ان میں شیر، ریچھ، سانپ اور مگرمچھ وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم جنگلی جانوروں کو گھر میں کیوں نہیں پالتے؟ کیونکہ جنگلی جانور گوشت خور ہوتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سرگرمی: اپنے پسندیدہ پالتو جانور کی تصویر بنائیں اور اپنے ہم جماعتوں کو اس کے متعلق بتائیں کہ آپ اس کا خیال کیسے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پالتو جانور ہے، آپ اس کی تصویر بنا سکتے ہیں، جیسے بلی، اس کی تصویر بنائیں گے اور لکھیں گے کہ میں اس کی خوراک کا خیال رکھتی ہوں، میں اسے صاف ستھرا رکھتی ہوں، میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں۔ اس پیج سے کویشچن آ سکتے ہیں: پالتو جانور کیا ہوتے ہیں؟ چند پالتو جانوروں کے نام بتائیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں ہم گھروں میں پال سکتے ہیں، انہیں پالتو جانور کہتے ہیں، مثلاً مرغی، بلی، بکری، گائے اور پرندے وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور کویشچن آ سکتا ہے: جنگلی جانور کیا ہوتے ہیں؟ کچھ جانور ایسے ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں اور عام طور پر گھروں میں نہیں پالے جا سکتے، وہ جنگلی جانور کہلاتے ہیں، مثلاً شیر، ریچھ، سانپ اور مگرمچھ وغیرہ۔ صفحہ نمبر 54: جانوروں کی خوراک۔ جانور مختلف قسم کی خوراک کھاتے ہیں۔ کچھ جانور صرف گوشت کھاتے ہیں، جیسے شیر اور چیتا۔ کچھ جانور صرف گھاس کھاتے ہیں، جیسے گائے، بھینس اور بکری۔ کچھ جانور گوشت اور گھاس دونوں کھاتے ہیں، جیسے ریچھ اور بندر۔ اس پیج سے یہ کویشچن آ سکتا ہے: جانور کس قسم کی خوراک کھاتے ہیں؟ تو اس میں ہم ان تینوں لائنز کو پھر سے لکھ دیں گے۔ صفحہ نمبر 55: جانور کہاں رہتے ہیں؟ اب یہ جو یہاں تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان سے دیکھ کر بتانا ہے۔ پرندے گھونسلوں میں رہتے ہیں، اونٹ صحرا میں رہتے ہیں، شیر کچھار میں رہتا ہے، مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ سرگرمی: جنگلی جانور کے سامنے ڈبے میں سرخ رنگ بھریں، جبکہ پالتو جانور کے سامنے ڈبے میں سبز رنگ بھریں۔ گائے ایک پالتو جانور ہے، یہاں سبز رنگ آ جائے گا۔ بکری، یہاں بھی سبز رنگ آئے گا۔ شیر، یہ ایک جنگلی جانور ہے تو یہاں سرخ رنگ آئے گا۔ ہاتھی، یہاں بھی سرخ رنگ آئے گا۔ گھوڑا، یہ ایک پالتو جانور ہے، اس لیے سبز رنگ آئے گا۔ صفحہ نمبر 56: جانوروں کی اہمیت۔ جانور ہماری زندگی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جانوروں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ خوراک، باربرداری اور تفریح۔ زبانی بتائیے، ہم جانوروں کی دیکھ بھال کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم انہیں وقت پر کھانا کھلا سکتے ہیں، ہم ان کی جگہ کو صاف رکھ سکتے ہیں اور ہم ان کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ہم پودوں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم پودوں کو وقت پر پانی دے سکتے ہیں، انہیں کھاد ڈال سکتے ہیں اور وقت پر ان کی کٹائی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمیں جانوروں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں جانوروں سے خوراک، باربرداری اور تفریح حاصل ہوتی ہے۔